بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے فصل الثانی النوع وهو کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما هو فصل اے ھذا فصل الثانی دوسری نوع ہے۔ یہ دوسری تو 2 منٹ کی تمہید۔ بحث کے آغاز میں یہ بات بتائی گئی کہ الکلیات خمس، کلیات 5 ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام۔ کہہ سکتے ہیں کلیات کی 5 قسمیں ہیں جنہیں کلیات خمسہ بولتے ہیں، اور ان 5 میں کلیات کے منحصر ہونے کی وجہ پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں، ٹھیک اس سے متصل درس میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ وجہ یہ تھی کہ کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہوگی یا جز ہوگی یا خارج ہوگی۔ اگر عین ہے تو نوع ہے، جز ہے اور تمام مشترک ہے تو جنس ہے، تمام مشترک نہیں ہے تو فصل ہے، اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور حقیقت واحدہ کے افراد کے ساتھ مختص ہے تو خاصہ ہے، اور حقیقت واحدہ کے افراد کے ساتھ مختص نہیں ہے تو عرض عام ہے۔ یہ وجہ حصر، یہ دلیل حصر تھی جس کو پچھلے سبق میں آپ نے سنا، مگر پچھلے سبق میں یہ میں کہا تھا کہ کلی اس وقت جب کہ کلی اپنے افراد کی حقیقت، یعنی وہ کلی اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہو تو وہ نوع ہے۔ اس کی کچھ تفصیل اگلے سبق میں بیان کروں گا، لہذا سماعت فرمائیں کہ وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہو وہ کلی نوع ہوتی ہے۔ ذرا رک کر کے نوع اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ یہ تو آپ سمجھ ہی چکے کہ نوع کلی ہوتی ہے۔ کیوں؟ نوع کلی کی ایک قسم ہے، اور قسم پر مقسم تو صادق، قسم پر مقسم کے صادق آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہرحال نوع کیا ہوتی ہے؟ کلی ہوتی ہے۔ اور ماسبق میں اس بات کو میں بیان کیا تھا کہ کوئی کلی ایسی ہوتی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہوا کرتی ہے، تو اب ہم کچھ کلیوں کو لیتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہوتی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض کلیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان ایک کلی ہے، یہ کلی اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہے۔ اسی طریقے سے فرس ایک کلی ہے، یہ کلی بھی اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہے۔ اسی طریقے سے حمار ایک کلی ہے، یہ کلی بھی اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہے۔ اب اسے سماعت فرمائیے کہ انسان جو کلی ہے یہ کلی اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہے۔ یہ بات اس طرح سے ثابت ہے، اس طریقے سے ثابت ہے کہ دیکھیے کلی انسان ہے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، اور انسان کے افراد
یعنی زید، عمر، بکر، ان کی حقیقت بھی حیوان ناطق ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کلی انسان کی حقیقت حیوان ناطق، اور اس کے افراد زید، عمر، بکر کی حقیقت بھی حیوان ناطق۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ کلی اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہے، کہ اس کلی کی جو حقیقت ہے وہی اس کے افراد کی حقیقت ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق اور اس کے افراد زید، عمر، بکر کی حقیقت بھی حیوان ناطق ہے۔ تو یہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہے، کہ جو افراد کی حقیقت ہے وہی کلی کی حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال لیجئے، فرس ایک کلی ہے، یہ کلی بھی اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہے، کیونکہ فرس جو کلی ہے اس کلی کی حقیقت حیوان ساحل ہے۔ فرس کی حقیقت حیوان ساحل ہے، اور فرس کے افراد یعنی یہ گھوڑا، وہ گھوڑا، فلاں گھوڑا، سمجھ رہے ہیں، یہ فرس کے افراد ہیں۔ ان افراد کی حقیقت بھی حیوان ساحل ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کلی یعنی فرس اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہے۔ اسی طریقے سے حمار ایک کلی ہے، حمار ایک کلی ہے، اس کلی کی حقیقت حیوان ناہق ہے، حیوان ناہق ہے، اور اس کلی کے افراد یہ گدھا، وہ گدھا، فلاں گدھا، ان کی حقیقت بھی حیوان ناہق ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلی حمار اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہے، کہ کلی کی جو حقیقت ہے بعینہ ہی وہی ان کے افراد کی حقیقت ہے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی کلی اپنے افراد کی حقیقت کے عین بھی ہوا کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے، وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہو وہ نو ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، پھر میں عبارت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ پچھلے درس میں یہ بیان کیا کہ دیکھیے، ما ہوا کے ذریعہ جب سائل سوال کرتا ہے تو سائل کے سوال میں مذکور یا تو امر واحد ہوگا یا امور متعددہ ہوں گے، یعنی سائل ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہوگا یا چند چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہو۔ اگر سائل ایک چیز یا چند چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے، ایک چیز یا چند چیزوں میں الگ الگ کر کے بیان کروں، اگر ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور وہ چیز جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے وہ امر جزئی ہے، تو سائل کی غرض یہ ہے کہ اس چیز کی پوری حقیقت بتائی جائے جو اس چیز کے ساتھ خاص ہو۔ اور اگر چند چیزوں کے بارے میں ما ہوا سے سائل سوال کر رہا ہے اور یہ چند چیزیں متفقۃ الحقیقت ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ چند چیزیں متفقۃ الحقیقت ہیں، بلفظ دیگر اگر یوں کہیں چند چیزوں کے بارے میں، اور یہ چند چیزیں جزئیہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، چند چیزیں جزئیہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو سائل کا سوال اگر امور متعددہ کے بارے میں ہے اور یہ امور متعددہ جزئیات متفقۃ الحقیقہ ہیں، تو اس وقت بھی سائل کی غرض یہ ہے کہ ان چیزوں کی پوری حقیقت بتائی جائے جو ان چیزوں کے ساتھ خاص ہو، ان چیزوں کی پوری حقیقت بتائی جائے جو ان کے ساتھ خاص ہو۔
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ما ہوا سے سائل جب سوال کرتا ہے تو دیکھنا ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے یا متعدد چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور ایک چیز جس کے بارے میں سوال کر رہا ہے وہ امر جزئی ہے۔ جزئی جو بول رہا ہوں جزئی حقیقی کے معنی میں یعنی امر شخصی ہے۔ اگر وہ ایک چیز امر جزئی ہے یا یہ کہ متعدد چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور یہ امور متعددہ بھی جزئیات متفقۃ الحقیقہ ہے، تو اس وقت سائل کی غرض یہ ہے کہ ایک چیز یا امور متعددہ کی پوری حقیقت بتائی جائے جو شیء واحد یا امور متعددہ کے ساتھ مختص ہو۔ تو ایسی صورت میں اس صورت میں جب کہ امر واحد جزئی یا امور متعددہ جزئیات مختلفۃ الحقیقہ کے بارے میں سائل سوال کر رہا ہے تو پوری حقیقت کو وہ پوچھ رہا ہے، اور ابھی آپ سن چکے کہ نوع یہ اپنے افراد کی پوری حقیقت ہوتی ہے، نوع اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہوتی ہے۔ اس لیے اس صورت میں جو ابھی بیان کی گئی اس صورت میں جواب میں نوع بولی جائے گی۔ مثلاً سائل یہ سوال کرتا زید ما ہوا، زید ما ہوا، تو دیکھیے ما ہوا کے ذریعے سے ایک چیز زید کے بارے میں سوال کر رہا ہے جو زید امر جزئی شخصی ہے، تو میں بھی کہا کہ ما ہوا کے ذریعے سوال کر رہا ہے سائل، اور سوال میں مذکور امر جزئی ہو تو جواب میں نوع بولی جائے گی۔ لہٰذا زید ما ہوا سے جب سائل سوال کر رہا ہے تو جواب میں نوع زید کی نوع یعنی انسان بولا جائے گا، انسان بولا جائے گا۔ اور امور متعددہ کو سوال میں جمع کیا گیا، سوال میں مذکور امور متعددہ ہیں، مگر یہ امور متعددہ جزئیات حقیقیہ متفقۃ الحقیقہ ہیں، تو اس وقت بھی جواب میں نوع ہی بولی جائے گی، جواب میں نوع بولی جائے گی۔ مثلاً سائل یہ سوال کرتا ہے زید و بکر و خالد ما ہم، تو امور متعددہ سوال میں مذکور ہے اور یہ امور متعددہ جزئیات حقیقیہ ہے اور متفقۃ الحقیقہ ہے، اس لیے اس وقت بھی جواب میں نوع بولی جائے گی، یعنی جواب میں بولا جائے گا، کیا بولا جائے گا جواب میں؟ انسان، جواب میں انسان بولا جائے گا۔ تو ما ہوا سے ما ہوا، ابھی نوع کی تعریف میں ما ہوا آ رہا ہے تو پہلے میں وضاحت کر دیا کہ ما ہوا سے سائل سوال کرتا ہے تو اس کی غرض کیا ہوتی ہے، مگر آپ کو دیکھنا پڑے گا ایک چیز یا متعدد چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور ایک چیز یا متعدد چیز جن کے بارے میں سوال کر رہا ہے آیا یہ جزئی ہے، اگر یہ امر واحد جزئی ہے یا امور متعددہ جزئیات متفقۃ الحقیقہ ہیں تو ان دونوں صورتوں میں جواب میں نوع بولی جائے گی۔ اب ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے دیکھیے کہ مصنف نوع کی تعریف کن الفاظ میں کر رہے ہیں۔ وَهُوَ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرٍ، نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ ٹھہر جائیے، انسان ایک کلی ہے، انسان ایک کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا، متفقین، مختلفین نہیں، متفقین، کثیرین متفقین بالحقائق کے، سمجھ رہے ہیں؟ انسان ایک کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، مثلاً پوچھنے والے نے یہ پوچھا زید و عمر و بکر و خالد ما ہم،
تو دیکھیے زید، عمر، بکر، خالد یہ کثیرین ہیں، اور یہ سب متفقۃ الحقیقت ہیں، سب کی حقیقت ایک ہے، سب کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ تو یہ کثیرین زید، عمر، بکر، خالد کثیرین متفقین بالحقائق، ان کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں انسان بولا جاتا ہے، اس لیے انسان نوع ہے۔ تو نوع وہ کلی ہوتی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ ایک مثال اور لے لیجئے، مثلاً یہ گھوڑا، وہ گھوڑا، فلاں گھوڑا کیا ہیں؟ اس کے جواب میں کیا بولا جائے گا؟ فرسن۔ تو فرس ایک ایسی کلی ہوئی جو کثیرین، یہ گھوڑا، وہ گھوڑا، فلاں گھوڑا، کثیرین متفقین، ان سب کی حقیقت ایک ہے، کثیرین متفقین بالحقیقہ پر ما ہوا کے جواب میں فرس بولا جاتا ہے، اس لیے فرس نوع ہے۔ تو نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ نوع آپ سمجھ گئے، اس تعریف کو بھی سمجھ گئے۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تعریف جامع اور مانع ہے، کیونکہ یہ تعریف جنس اور فصل پر مشتمل ہے۔ جنس تو کلی مقول علی کثیرین ہے، جنس ہے، کیوں کہ جب انہوں نے کہا کہ نوع کلی ہے، کیا کہا؟ نوع کلی ہے، تو یہ جنس، فصل، خاصہ، عرض عام سب کو شامل ہے۔ مقول علی کثیرین کہا تو یہ سب کو شامل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نوع کے علاوہ جو بچ گئی 4 کلیات سب کو عام ہے، شامل ہے، کیونکہ ہر ایک ایسا ہی ہے کہ کلی ہے اور کثیرین پر محمول ہوتا ہے، تو یہ سب کو شامل ہے، تو یہ جنس ہے۔ کلی مقول علی کثیرین جنس ہے۔ مگر جب آگے انہوں نے کہا بالحقائق، متفقین بالحقائق، تو بالحقائق کی قید سے، متفقین بالحقائق کی قید سے جنس خارج ہو گئی اور عرض عام خارج ہو گئی، کیونکہ جنس اور عرض عام کثیرین مختلفین بالحقائق پر محمول ہوا کرتے ہیں، تو یہ متفقین بالحقائق خارج کر دے رہی ہے کس کو؟ جنس کو، عرض عام کو، جنس اور عرض عام کو خارج کر رہی ہے، یعنی نوع کو ممتاز کر رہی ہے۔ یہ قید متفقین بالحقائق یہ نوع کو ممتاز کر رہی ہے، کس سے ممتاز کر رہی ہے؟ نوع کو چھانٹ کر الگ کر دے رہی جنس اور عرض عام سے۔ تو متفقین بالحقائق ممیز ہے اور فصل ممیز ہوتی ہے، تو یہ متفقین بالحقائق فصل اول۔ اور آگے فی جواب ما ہوا ہے، یہ فی جواب ما ہوا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ فی جواب ما ہوا ہے یہ نوع کو ممتاز کر رہی ہے، کس سے؟ نوع کو ممتاز کر رہی ہے فصل سے، خاصہ سے، ان دونوں سے ممتاز کر رہی ہے، کیونکہ فصل اور خاصہ ما ہوا کے جواب میں محمول نہیں ہوتے، تو یہ بھی فی جواب ما ہوا ممیز نوع ہے، نوع کو ممتاز کر رہی ہے، نوع کو ممتاز کر رہی ہے، کس سے؟ فصل سے اور خاصہ سے، کیونکہ فصل ما ہوا کے جواب میں نہیں بولی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے خاصہ یہ ما ہوا کے جواب میں نہیں بولا جاتا۔ تو متفقین بالحقائق یہ پہلی فصل اور فی جواب ما ہوا دوسری فصل، یہ دونوں مل کر کے فصل قریب اور
کلی مقول علی کثیرین جنس، تو یہ تعریف مشتمل ہے جنس اور فصل پر، اور تعریف جب جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے تو تعریف جامع اور مانع ہوتی ہے۔ اسی کے ذریعے سے آپ کو تعریف میں لائے گئے قیود کا فائدہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ قید تعریف میں یہ قیود کیوں لائے گئے ہیں، کیوں ذکر کیے گئے ہیں۔ اب وہ کلی نو وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ ابھی جو آپ نے نو کی تعریف سماعت فرمائی کہ نو وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ ابھی جو آپ نے تعریف سماعت فرمائی نو کی، نو اس معنی میں جس کو آپ نے سنا حقیقی کی قید سے مقید کی جاتی ہے، نو کو اس معنی میں نوع حقیقی کہتے ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں نو، تو نو کا لفظ دو معنی پر بولا جاتا، ایک تو یہی معنی جسے سن چکے، اور نو کا لفظ ایک دوسرے معنی پر بھی بولا جاتا ہے۔ نو اس معنی میں جس کو آپ سماعت فرما چکے حقیقی کی قید سے مقید ہوتی ہے، اور نو ایک دوسرے معنی میں جو ابھی متصلاً شروع ہو رہا ہے اضافی کی قید سے مقید کی جاتی ہے۔ وَلِلنَّوْعِ مَعْنًى آخر، اور نو کا ایک دوسرا معنی بھی ہے۔ اس عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ لفظ نو جس طریقے سے ابھی ذکر کردہ معنی پر بولا جاتا ہے، ابھی جو ذکر کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہ کلی جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، تو لفظ نو جس طریقے سے اس معنی پر بولا جاتا ہے، اسی طریقے سے لفظ نو ایک دوسرے معنی پر بھی بولا جاتا ہے۔ خوب یاد رکھیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ لفظ نو معنی اول میں حقیقی کی قید سے، اور لفظ نو معنی ثانی میں اضافی کی قید سے مقید کی جاتی ہے، یعنی نو کو بمعنی اول نوع حقیقی اور نو کو بمعنی ثانی نوع اضافی کے نام سے مناطقہ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہو چکی کہ لفظ نو جس طریقے سے ابھی ذکر کردہ معنی پر بولا جاتا ہے، ویسے ہی ایک دوسرے معنی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ وہ دوسرا معنی کیا ہے؟ تو پہلے آسان لفظ میں سنیے، پھر مصنف کے الفاظ میں سنیے کہ نوع اضافی کسے کہتے ہیں۔ تو نوع اضافی وہ کلی ذاتی ہے، نوع اضافی وہ کلی ذاتی ہے جس کے اوپر اس کی کوئی جنس ہو۔ کیا کہا میں؟ نوع اضافی وہ کلی ذاتی ہے جس کے اوپر اس کی کوئی جنس ہو۔ اب اس تعریف میں صرف ایک لفظ میں آپ کو پرابلم ہو سکتا کہ یہ کلی ذاتی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو سنیے، کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، خواہ اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہو یا جز ہو۔ جب عین بولے تو نو اس میں آ گئی، جز بولے تو جنس اور فصل دونوں آ گئی، کیونکہ جنس بھی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوا کرتی، اور فصل بھی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوا کرتی ہے۔ تو نوع اضافی وہ کلی ذاتی ہے۔ کلی ذاتی آپ نے سمجھ لیا کہ کلی ذاتی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، وہ کلی ذاتی ہے۔ تو نوع اضافی وہ کلی ذاتی ہے جس کے اوپر اس کی
کوئی جنس ہو، جس کے اوپر اس کی کوئی جنس ہو۔ اب مثال کے طور پہ مثال سے سمجھیے، جیسے انسان نوع اضافی ہے، کہیں گے ابھی نوع حقیقی میں بھی انسان کی مثال دیے تھے، وہ اس بات کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، بعد میں کیا ابھی نزدیکی میں آنے والے ہیں۔ انسان یہ نوع اضافی ہے، کیوں؟ کیونکہ کلی ذاتی ہے۔ کلی ذاتی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے بلکہ عین حقیقت ہے۔ تو انسان کلی ذاتی ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ اس کے افراد زید امر بکر ہے، اور زید امر بکر کی جو حقیقت ہے وہ اس کلی کی حقیقت کے عین ہے، جس کو ابھی پہلے سن چکے۔ تو انسان کلی ذاتی، ہم نے کیا کہا کہ نوع کسے کہتے ہیں؟ اس کلی ذاتی کو کہتے ہیں جس کے اوپر اس کی کوئی جنس ہو۔ تو انسان کلی ذاتی ہے، اور اس کے اوپر اس کی جنس حیوان ہے۔ تو انسان نوع اضافی ہے، کیونکہ نوع اضافی ہم کہتے کس پرندے کو ہیں؟ وہ پرندہ جو کلی ذاتی ہو، پرندہ کا لفظ مزاحیہ ہے، وہ جو کلی ذاتی ہو، نوع اضافی ہم کسے کہتے ہیں؟ اس کلی ذاتی کو کہتے ہیں جس کلی ذاتی کے اوپر اس کی کوئی جنس ہو، اور انسان کلی ذاتی ہے اور اس کے اوپر اس کی جنس حیوان ہے، لہٰذا انسان نوع اضافی ہے۔ اسی طریقے سے حیوان بھی نوع اضافی ہے، کیوں؟ کیونکہ حیوان کلی ذاتی ہے۔ کلی ذاتی آپ سمجھ چکے، یہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے، یہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے، اس لیے حیوان کلی ذاتی ہے، اور اس کے اوپر اس کی جنس جسم نامی ہے۔ کیوں؟ حیوان کس کا نام ہے؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ کا، تو اس کے اوپر اس کی جنس ہے، لہٰذا حیوان بھی نوع اضافی ہے۔ اسی طریقے سے جسم نامی بھی نوع اضافی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی کلی ذاتی ہے اور اس کے اوپر اس کی جنس جسم ہے۔ اسی طریقے سے جسم مطلق بھی نوع اضافی ہے، جسم مطلق بھی نوع اضافی ہے، کیونکہ یہ کلی ذاتی ہے اور اس کے اوپر اس کی جنس جوہر ہے۔ تو نوع اضافی وہ کلی ذاتی ہے جس کے اوپر اس کی جنس ہو۔ اس تعریف کی روشنی میں آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ انسان بھی نوع اضافی ہے، حیوان بھی نوع اضافی ہے، جسم نامی بھی نوع اضافی ہے، جسم مطلق بھی نوع اضافی ہے، البتہ جوہر نوع اضافی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کلی ذاتی تو ہے مگر اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے۔ تو نوع اضافی بننے کے لیے دو بات ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ کلی ذاتی ہو، دوسرے اس کے اوپر اس کی کوئی جنس ہو، اور جوہر کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، اس لیے جوہر نوع اضافی نہیں ہے۔ تو یہ تو آسان لفظ میں نوع اضافی کی تعریف آپ نے سماعت فرمائی، مگر یہ تعریف جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اگر آپ کو یہ تعریف سمجھ میں آ گئی، نوع اضافی کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آئی، تو اب اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے مصنف جن الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں ان الفاظ کو سمجھ کر حقیقت جو سمجھی ہوئی ہے اسے مزید سمجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، مگر مصنف کے الفاظ کیا ہیں نوع اضافی کی تعریف میں، تفسیر میں، تو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ ماہیۃ یُقال علیہا وعلی غیرہا الجنس، نوع اضافی وہ ماہیت ہے
نوع اضافی وہ ماہیت ہے کہ اس ماہیت پر اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے۔ تو کیا تعریف کر رہے ہیں کہ نوع اضافی اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے۔ بولیں گے نہیں سمجھ میں آئی بات کہ نوع اضافی وہ ماہیت ہے کہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سنیے کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ماہیت کہ اس ماہیت کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملا کر ایک کوئی بھی ایسی ماہیت کہ اس ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر ما ہما کے ذریعہ سوال کیا جائے تو جواب میں جنس بولی جائے، جواب میں جنس بولی جائے تو وہ ماہیت نوع اضافی ہے۔ کیا کام ہے؟ نوع اضافی وہ ماہیت ہے، وہ ماہیت نوع اضافی وہ ماہیت ہے کہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے۔ کیا مطلب؟ ایک ماہیت کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملا کر ما ہما کے ذریعہ سوال کیا جائے اور جواب میں اگر جنس بولی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہیت نوع اضافی ہے۔ وہی مثالیں جو ابھی میں دے چکا ہوں پھر سے اسے پلٹا لیجئے۔ انسان نوع اضافی ہے، کیوں؟ یہ ایک ماہیت ہے، اس ماہیت کے ساتھ ایک دوسری ماہیت کو ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کرنے پر جواب میں جنس حیوان بولا جاتا ہے، لہٰذا انسان نوع اضافی ہے۔ جیسے آپ سوال کریں الانسان والفرس ما ہما، الانسان والفرس ما ہما، تو جواب میں کون بولا جائے گا؟ جواب میں حیوان بولا جائے گا۔ تو دیکھیے حیوان جنس ہے، یہ جنس اس ماہیت کے ساتھ ایک دوسری ماہیت کو ملا کر ما ہما کے ذریعہ سوال کیا اور ہم نے پوچھا الانسان والفرس ما ہما، تو جواب میں حیوان یعنی جنس بولی گئی۔ تو نوع اضافی وہ ماہیت ہے کہ اس ماہیت پر اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے ذریعے ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے۔ ایک مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں۔ حیوان یہ بھی نوع اضافی ہے، جیسا کہ آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ حیوان نوع اضافی ہے، کیونکہ اس ماہیت پر، حیوان ایک ماہیت ہے، اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر ما ہما کے جواب میں جنس بولی جاتی ہے، دیکھا آپ نے کہ حیوان ایک ماہیت ہے، اس ماہیت کے ساتھ ایک دوسری ماہیت کو ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کیجئے۔ مثلاً آپ یہ پوچھئے کہ الحیوان والشجر ما ہما، تو جواب میں جسم نامی بولی جائے گی، جواب میں جسم نامی محمول ہوگی، مقول ہوگی، بولی جائے گی جو جنس ہے۔ تو حیوان ایک ایسی ماہیت ہے کہ اس ماہیت کو دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کرتے ہیں تو جواب میں جنس واقع ہوتی ہے، اور نوع اضافی وہ ماہیت ہے کہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر ما ہما کے جواب میں جنس بولی جائے۔ اور حیوان کا یہی حال ہے کہ حیوان کو ایک دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر جب ما ہما کے ذریعے جواب کرتے ہیں تو سوال کرتے ہیں تو اس کے جواب میں جنس یعنی جسم نامی بولی جاتی ہے، لہٰذا حیوان نوع اضافی ہے۔ اسی پر دوسرے کو بھی قیاس کر لیجئے، جسم نامی بھی نوع اضافی ہے، کیونکہ اس کو بھی دوسری ماہیت کے ساتھ ما ہما کے ذریعے سے
ملا کر ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں تو جواب میں جنس واقع ہوتی ہے علی ھذا القیاس۔ اب اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو نوع اضافی مصنف کے الفاظ میں بھی آپ نے نوع اضافی سمجھ لیا کہ مصنف نے نوع اضافی کی تعریف یہ کی کہ نوع اضافی وہ ماہیت ہے کہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے تو وہ نوع اضافی ہے۔ مگر یہاں پر ایک سوال ہے، ایک اعتراض ہے۔ نوع اضافی کی جو تعریف مصنف کی طرف سے کی گئی، اس تعریف پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے نوع اضافی کس کو کہا؟ آپ نے نوع اضافی آپ نے کس کو کہا؟ اس ماہیت کو کہ اس ماہیت پر اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے، اسی کو تو آپ نے نوع اضافی کہا۔ اس تعریف پر اعتراض یہ ہے کہ یہ تعریف معنی نہیں ہے۔ مصنف نے نوع اضافی کی جو تعریف کی، یہ تعریف معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تعریف شخص پر بھی صادق آتی ہے، یہ تعریف صنف پر بھی صادق آتی ہے، تو ان کی تعریف کے بنا پہ شخص اور صنف کا نوع اضافی ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ شخص اور صنف نوع اضافی نہیں ہے، تو ان کی یہ تعریف معنی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بیان کردہ تعریف شخص پر بھی صادق آتی ہے اور صنف پر بھی صادق آتی ہے۔ شخص کی تعریف تو آپ کو ماسبق میں معلوم ہو چکی، شخص وہی جو جزئی حقیقی ہے۔ صنف النوع المقید بقید عرضی، یہ صنف ہے، تو شخص اور صنف پر بھی ان کی بیان کردہ تعریف صادق آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شخص بھی ایک ماہیت ہے، شخص بھی ایک ماہیت ہے کہ شخص پر، اس ماہیت پر اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جاتی ہے۔ تو انہوں نے نوع اضافی کس کو کہا؟ اس ماہیت کو کہا کہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے۔ شخص کا بھی یہی حال ہے کہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جاتی، تو ان کی تعریف کے بنا پر لازم آئے گا کہ شخص نوع اضافی ہو جائے۔ مثال کے طور پر جب یہ سوال ہو کہ زید و فرس، زید و فرس ما ہما، زید و فرس ما ہما، اگر یہ سوال ہو تو جواب میں کیا بولا جائے گا؟ حیوان بولا جائے گا، اور حیوان جنس ہے، تو یہ جنس محمول ہوئی زید پر جو شخص ہے، اور یہ ایک ماہیت ہے، تو جنس یہاں پر اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر جب ما ہما کے ذریعے سوال کیا گیا تو جواب میں جنس یعنی حیوان بولا گیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ نوع اضافی اس ماہیت کو کہتے کہ نوع اضافی اس ماہیت کو کہتے کہ اس ماہیت پر اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے۔ شخص کو بھی جب ہم نے فرس کے ساتھ ملا کر کے ما ہما کے ذریعے سوال کیا کہ زید و فرس ما ہما، تو جواب میں جنس یعنی حیوان بولا گیا، تو اس تعریف کی بنا پر لازم آئے گا کہ شخص بھی نوع اضافی ہو جائے، شخص بھی کیا ہو جائے؟ نوع اضافی ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ تعریف صنف پر بھی صادق آ رہی ہے۔ صنف بتا چکے، النوع المقید بقید عرضی، مثال کے طور پہ رومی، حبشی، ہندی، یہ صنف ہے۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے
کہ رومی اور فرس ما ہما، جواب میں کیا بولا جائے گا؟ حیوان۔ تو ماہیت رومی جو ایک ماہیت، اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر ما ہما کے جواب میں کون بولا گیا؟ حیوان جو جنس ہے۔ تو اس تعریف کے بنا پر لازم آئے گا کہ یہ شخص اور صنف نوع اضافی ہو جائیں، حالانکہ یہ نوع اضافی نہیں ہے تو ان کی یہ تعریف معنی نہیں ہے۔ جو نوع اضافی کی تعریف کی معنی نہیں ہے کیونکہ یہ تعریف شخص پر بھی صادق آتی ہے اور صنف پر بھی صادق آتی ہے۔ تو یہ ہے یہاں پر اعتراض۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تعریف میں جو یہ کہا گیا کہ نوع اضافی وہ ماہیت ہے، یہاں ماہیت سے مراد مطلقاً ماہیت نہیں ہے، بلکہ ماہیت سے تعریف میں مراد وہ ماہیت ہے جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، یعنی ماہیت سے مراد کلی ذاتی ہے۔ کیوں؟ ما ہوا کے جواب میں جو ماہیت بولی جائے، یعنی ماہیت کا اطلاق، لفظ ماہیت کا اطلاق کلی پر بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسری بات کا آپ مشکوک ہو جائیں گے۔ بہرحال جواب اس کا یہ ہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دیکھو تعریف میں جو ماہیت ہے، یہ تعریف میں جو ماہیت ہے، آپ کا اعتراض اس وقت درست ہوگا جب کہ ماہیت جو تعریف میں ہے اس ماہیت سے مراد مطلق ماہیت ہو، مگر تعریف میں ماہیت سے مراد مطلقاً نہیں ہے، بلکہ تعریف میں ماہیت سے مراد وہ ماہیت ہے جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، اور ایسا ہے تو پھر یہ تعریف معنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شخص اور صنف ما ہوا کے جواب میں نہیں بولے جاتے ہیں۔ حاصل جواب کا یہ کہ یہاں جو ماہیت ہے، ایک دوسرا جواب کی طرف اشارہ، ماہیت، لفظ ماہیت کا کہ 3 معنی ہیں، 3 معنی میں سے ایک معنی کلی بھی ہے۔ تو ماہیت سے مراد یہاں کلی ذاتی ہے کہ نوع اضافی وہ کلی ذاتی ہے کہ اس پر اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے، کہتے ہیں۔ وہ ماہیت، نوع اضافی وہ ماہیت ہے، نوع اضافی وہ ماہیت ہے کہ اس ماہیت پر اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے۔ وبین النوع الحقیقی والنوع الاضافی عموم وخصوص من وجہ لتصادقہما علی الانسان وصدق الحقیقی بدون الاضافی فی النقطہ وصدق الاضافی بدون الحقیقی فی الحیوان۔ مصنف اپنی اس 2 سطر کی عبارت کے ذریعے سے نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان فرق بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہ تصریح کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ 2-3 سبق پہلے عموم خصوص من وجہ کی تعریف آپ کو معلوم ہو چکی ہے، اور یہ بھی آپ جان چکے کہ عموم خصوص من وجہ میں ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے، یعنی ایک مادہ میں دونوں کلی جمع آ جاتی ہے، ایک مادہ میں دونوں کلی صادق آتی ہے، اور 2 مادے عموم خصوص من وجہ میں افتراق کے ہوتے ہیں کہ
کہ ایک مادہ میں ایک کلی صادق آتی دوسرے کے بغیر، اور ایک دوسرے مادے میں دوسری کلی صادق آتی ہے پہلی کلی کے بغیر۔ تو عموم خصوص من وجہن میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک اجتماع کا اور دو افتراق کا، جیسا کہ ما سبق میں سن چکے ہیں کہ اس کا ماحصل ایک موجبہ جزئیہ اور دو سالبہ جزئیہ ہوا کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوع حقیقی اور اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت کیسے ہے۔ تو دیکھیے، وبین النوع الحقیقی والنوع الاضافی عموم و خصوص من وجہن، اور نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ عموم خصوص من وجہن کے لیے ایک مادہ اجتماع کا، یعنی ایک مادہ میں دونوں کلی صادق ہیں، دونوں کلی صادق ہیں، کہتے ہیں لتصادقہما علی الانسان، اس لیے کہ انسان پر نوع حقیقی بھی صادق ہے، نوع اضافی بھی صادق ہے۔ یہ میں ما سبق میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان پر نوع حقیقی بھی صادق ہے، نوع اضافی بھی صادق ہے۔ پھر سے سن لیجئے، انسان نوع حقیقی ہے، کیونکہ یہ کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا، مثلا زید عمر و خالد معہم، جواب انسان، تو انسان نوع حقیقی ہے۔ اسی طریقے سے انسان نوع اضافی بھی ہے، ابھی کافی تفصیل سے سمجھا چکا ہوں کہ اس ماہیت پر اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جاتی، مثلا پوچھو الانسان والفرس ماہما، جواب حیوان، اور نوع اضافی کسے کہتے ہیں؟ اس ماہیت کو کہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے، اور انسان کو فرس کے ساتھ ماہما کے ذریعے سے ملا کر ماہما کے ذریعے سے سوال کیجئے، جواب میں حیوان بولا جاتا، تو انسان نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے۔ تو دیکھیے اس مادہ میں نوع حقیقی اور اضافی دونوں جمع ہو گئے ہیں، یہ اجتماع کا مادہ۔ لتصادقہما، ان دونوں کے صادق آنے کی وجہ سے، نوع حقیقی اور اضافی کے صادق آنے کی وجہ سے انسان پر، کہتے ہیں وصدق الحقیقی بدون الاضافی۔ اب افتراق کے پہلے مادہ کی طرف، اور نوع حقیقی کے صادق آنے کی وجہ سے نوع اضافی کے بغیر نقطہ میں، اب نقطہ کو سمجھنا پڑے گا۔ نقطہ خط کے طرف کا نام ہے۔ آپ کہیں گے خط کسے کہتے ہیں؟ خط سطح کے طرف کا نام ہے۔ آپ کہیں گے سطح کسے کہتے ہیں؟ سطح جسم کے طرف کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ورق لے لیجیے، جس کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، ایک ورق۔ تو یہ جو پورا ورق ہے یہ ایک جسم ہے، اس کی سطح ظاہر اور اس کا سطح باطن۔ تو سطح ظاہر ایک طرف ہے جسم کا، سطح باطن ایک طرف ہے جسم کا، ٹھیک ہے؟ تو سطح جسم کا ایک طرف، اور سطح کا جو طرف ہے، سطح کا، جیسے یہ ایک سطح ہے، اس کا جو کنارہ ہے اسے خط کہتے ہیں، اور خط کا جو طرف ہے اسے نقطہ کہتے ہیں۔ تو نقطہ کے بارے میں حکماء کا یہ خیال ہے کہ نقطہ وہ عرض ہے جو تقسیم اور تجزی کو بالکل قبول نہیں کرتا، تقسیم اور تجزی کو بالکل قبول نہیں کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر میں ادھر سے چلوں جسم کی طرف سے، تو بات آرام سے، جسم کا حال یہ ہے کہ اس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہوتی ہے، قابل ابعاد
ثلاثہ ہوتا، جیسا کہ جسم کی تعریف آپ جان چکے ہیں کہ جسم جوہر قابل ابعاد ثلاثہ کو کہتے ہیں۔ تو جسم لمبائی، چوڑائی، گہرائی کو قبول کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سطح یہ لمبائی اور چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، گہرائی عمق میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور خط یہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے لیکن چوڑائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے نقطہ وہ ہے جو نہ لمبائی میں، نہ چوڑائی میں، نہ گہرائی میں تقسیم قبول کرتا ہے، یعنی اس کا کوئی جز ہی نہیں۔ تو نقطہ فلاسفہ کے نزدیک، حکماء کے یہاں وہ عرض ہے جو تقسیم کو بالکل قبول نہیں کرتا، یعنی اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ تو جب حال نقطہ کا یہ ہے کہ نقطہ کے لیے فلاسفہ جیسا کہ بیان کرتے ہیں، حکماء جیسا کہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کو بالکل قبول نہیں کرتا، یعنی اس کا کوئی جز ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب نقطہ کا کوئی جز ہی نہیں ہے تو نقطہ کے لیے کوئی جنس بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جنس جز ہوا کرتی تو نقطہ کے لیے کوئی جنس نہیں ہوگی۔ تو نقطہ کسی جنس کے ماتحت نہیں ہے۔ جب یہ کسی جنس کے ماتحت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ نوع اضافی، تو نقطہ نوع اضافی تو ہونے سے رہا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نوع اضافی اس کلی ذاتی کو کہتے ہیں جس کے اوپر اس کی کوئی جنس ہو اور اس کی کوئی جنس ہی نہیں ہے۔ نوع اضافی اس کلی ذاتی کو کہتے ہیں کہ اس کلی پر اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولی جائے، اور اس پر جنس نہیں بولی جا سکتی۔ کیوں نہیں بولی جاتی؟ اس لیے نہیں بولی جا سکی، اس کی کوئی جنس ہے ہی نہیں۔ جب جنس ہے ہی نہیں تو اس پر جنس نہیں بولی جائے گی۔ جنس نہیں بولی جائے گی تو نقطہ پر نوع اضافی صادق نہیں، مگر نوع حقیقی اس پر صادق ہے۔ تو دیکھیے، نقطہ میں نوع حقیقی صادق ہے، نوع اضافی کے بغیر ایک افتراق کا مادہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب ایک افتراق کا مادہ اور چاہیے، کیسا چاہیے کہ نوع اضافی صادق ہو، نوع حقیقی صادق نہ ہو۔ تو حیوان میں نوع اضافی صادق ہے، اور اس کو میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے پھر نہیں بیان کروں گا۔ یعنی حیوان نوع اضافی ہے مگر نوع حقیقی نہیں ہے، کیونکہ حیوان کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہوتا ہے، کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں محمول نہیں ہوتا۔ اور نوع حقیقی تو وہ کلی ہوتی جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہو۔ اس لیے حیوان نوع اضافی تو ہے مگر نوع حقیقی نہیں ہے۔ تو 3 مادے آپ نے دیکھا، ایک مادہ میں نوع حقیقی اور اضافی دونوں جمع ہے، اور وہ انسان کا مادہ ہے کہ انسان پر نوع حقیقی بھی صادق ہے اور نوع اضافی بھی صادق ہے، حقیقی بھی صادق ہے اور اضافی بھی صادق ہے۔ اور ایک دوسرا مادہ آپ نے دیکھا کہ نقطہ میں نوع حقیقی صادق ہے، نوع اضافی صادق نہیں ہے۔ ایک تیسرا مادہ آپ نے حیوان دیکھا کہ حیوان میں نوع اضافی صادق ہے، نوع حقیقی صادق نہیں۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نوع حقیقی اور اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ کہتے ہیں بین النوع الحقیقی والنوع الاضافی عموم و خصوص من وجہ، اور نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ نوع حقیقی اور اضافی دونوں کے صادق آنے کی وجہ سے انسان پر
اور بات ختم ہوئی، اور نوع حقیقی کے صادق آنے کی وجہ سے نوع اضافی کے بغیر نقطہ میں، اور نوع اضافی کے صادق آنے کی وجہ سے حقیقی کے بغیر انسان میں۔ فصل فی ترتیب الاجناس، یہ فصل اجناس کی ترتیب میں۔ دیکھیے، مناطقہ نے جنس کی تعریف گزر چکی، اپنے ذہن میں حاضر کر لیجئے۔ مناطقہ نے جنسوں کی ترتیب اس طریقے سے بیان کی ہے: حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر۔ تو جنس کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف، یہ جنس کی ترتیب ہے۔ ابھی آگے نوع آ رہی ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، نوع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف۔ ابھی صرف مجھے جنس کے بارے میں بات کرنا۔ تو جنس کی ترتیب کس طریقے سے ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی جنس میں ترقی ہے، جنس میں ترقی، نیچے سے اوپر کی طرف۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جنس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف، جنس کی ترتیب علی سبیل ترقی ہے، علی سبیل ترقی ہے۔ تو ترتیب اجناس میں نیچے سے اوپر کی طرف ہے، اور انواع میں اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ جسم مطلق، جسم نامی، جسم نامی، حیوان، انسان، یہ انواع کی ترتیب۔ تو انواع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف، اور اجناس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف۔ کیوں اس طرح کی کیوں ترتیب ہے؟ تو یہ ترتیب صحت اضافت کے اعتبار سے ہے کہ جنس کی اضافت شے کی طرف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جنس اوپر ہو، جنس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف ہو، اور نوع کی اضافت شے کی طرف، نوع سے مراد نوع اضافی، نوع کی اضافت شے کی طرف اس بات کا تقاضا کرتی کہ نوع کی ترتیب نیچے ہو۔ کیسے تقاضا کرتی ہے؟ اس لیے کہ نوع اضافی، آپ نے دیکھا کہ نوع اضافی وہ ماہیت ہے کہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت پر جنس بولی جائے تو خود یہ ماہیت جنس کے نیچے ہے۔ تو نوع کی ترتیب اس بات کا تقاضا کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں، نوع کی اضافت شے کی طرف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نوع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف ہو، اور جنس کی اضافت شے کی طرف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ ترتیب نیچے سے اوپر ہو، کیونکہ جنس خود شے سے اوپر ہے۔ دیکھ لیجئے، حیوان انسان سے اوپر ہے، تو جنس کی اضافت شے کی طرف، حیوان کی اضافت انسان کی طرف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حیوان اور جنس انسان سے اوپر ہو، اس لیے جنس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف ہے، اور نوع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ کہتے ہیں یہ فصل اجناس کی ترتیب میں ہے۔ فصل فی ترتیب الاجناس، یہ فصل اجناس کی ترتیب میں ہے۔ اب ترتیب تو میں بیان کیا، مصنف کی جو عبارت آ رہی ہے، اس عبارت میں مصنف بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ جنس کی 3 قسمیں ہیں: جنس سافل، جنس متوسط، جنس عالی۔ جنس سافل، جنس متوسط، جنس عالی۔ جنس سافل وہ جنس ہے جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو اور اس کے اوپر جنس ہو، جیسے حیوان، یہ جنس سافل ہے کیونکہ اس کے نیچے کوئی جنس نہیں ہے،
اس کے نیچے انسان ہے اور انسان جنس نہیں ہے بلکہ نوع ہے۔ تو جنس سافل وہ جنس جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو، ہاں اس کے اوپر جنس ہو، کہ حیوان کے اوپر جنس جس میں نامی ہے تو حیوان کو جنس سافل کہیں گے۔ جنس متوسط وہ جنس ہے کہ اس کے اوپر بھی جنس ہو، اس کے نیچے بھی جنس ہو، جیسے جسم نامی یہ جنس متوسط ہے کہ اس کے اوپر جسم مطلق ہے، اور اس کے جسم مطلق ہے جو جنس ہے، اور اس کے نیچے حیوان ہے جو جنس ہے، تو جسم نامی جنس متوسط ہے۔ اسی طریقے سے جسم مطلق بھی جنس متوسط ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی جنس ہے اور وہ جوہر ہے، اور اس کے نیچے بھی جنس ہے اور وہ جسم نامی ہے، تو جسم مطلق بھی جنس متوسط ہے۔ ہاں جوہر وہ جنس ہے کہ اس کے نیچے تو اجناس ہے، اس کے نیچے تو جنس ہے، مگر اس کے اوپر کوئی جنس نہیں، اس کے اوپر کوئی جنس نہیں۔ تو جنس کی 3 قسمیں ہیں: جنس سافل، جنس متوسط، جنس عالی۔ جنس عالی وہ جنس ہے کہ اس کے نیچے اجناس ہوں مگر اس کے اوپر جنس نہ ہو۔ الجنس اما سافل، الجنس اما سافل، جنس یا تو سافل ہوگی۔ جنس سافل وہ جنس ہے جس کے نیچے، جنس سافل وہ جنس ہے جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی جنس ہو، بلکہ اس کے نیچے نوع ہوتی ہے، جیسے حیوان جنس سافل ہے، کیونکہ حیوان کے نیچے انسان ہے اور انسان جنس نہیں ہے، نوع ہے، اور حیوان کے اوپر جسم نامی ہے، جسم نامی ہے، وہ جنس، اور جسم نامی جنس ہے۔ تو حیوان ایک ایسی جنس ہے کہ اس کے نیچے کوئی جنس نہیں ہے، اس کے اوپر جنس ہے، تو یہ حیوان جنس سافل ہے۔ تو حیوان جنس سافل ہے۔ اما متوسط، جنس یا تو سافل ہوگی یا متوسط ہوگی۔ جنس متوسط وہ جنس ہے جس کے نیچے، جنس متوسط وہ جنس ہے جس کے نیچے بھی کوئی جنس ہو، اوپر بھی کوئی جنس ہو، جیسے کہ جسم نامی کہ اس کے نیچے حیوان ہے جو جنس ہے اور اس کے اوپر جسم مطلق ہے جو جنس ہے۔ اما عالٍ، یا جنس کیا ہوگی؟ عالی ہوگی۔ 3 قسم جنس یا تو سافل ہوگی یا متوسط ہوگی یا عالی ہوگی۔ جنس عالی وہ جنس ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، اسے جنس الاجناس بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ جوہر، کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے اور اس کے نیچے جسم مطلق، جسم نامی اور حیوان ہے۔